بغداد کی زیارتیں بھی لوگ کرتے ہیں جس میں خاص طور پہ سلمان فارسی. لیکن جہاں پہ سلمان کی قبر ہے بعض اوقات ٹائم کم ہونے کی بنا پر کہ 10 دن کے اندر جا کے آنا ہے لوگ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ تقریباً آدھا دن نکل جاتا ہے. سلمان پاک اس جگہ کا نام ہے سلمان پاک. لیکن بہت اہم زیارت ہے سلمان کی. آپ اندازہ کریں کہ سلمان کا انتقال ہوتا ہے مولا مدینے سے معجزے کے ذریعے سے آ کے غسل و کفن دے کے راتوں رات واپس جاتے ہیں. یہ مشہور واقعات ہیں ان کو نہیں دہرانا چاہتا. بہت اہم وہ زیارت ہے. اگر آپ کے پاس ذرا سا بھی ٹائم ہو تو سلمان پاک کو جو ہے اس کو اگنور نہ کیجیے. لیکن وہیں پر سلمان کے برابر ہی تو حذیفۃ الیمانی کی قبر اور وہ تصویر بھی وہاں پہ لگی ہوئی ہے کہ جب 1300 سال کے بعد 1350 سال کے بعد 1400 سال کے بعد حذیفۃ الیمانی عراق کے بادشاہ کے خواب میں آئے تھے اور کہا تھا کہ جہاں میری قبر ہے میری قبر میں پانی آ رہا وہی دریا جو قازمین کے قریب ہے دریائے دجلہ اس کا پانی آ رہا. چنانچہ قبر کو کھولا گیا. حذیفۃ الیمانی کی میت اتنی ہی تازہ تھی جیسے آدمی اس وقت اپنے بیڈ روم میں سو رہا ہے. بڑے احترام کے ساتھ اس کو نکالا گیا. بڑی سی تصویر لگی ہے. 2 تصویریں ایک لیڈیز سیکشن میں ایک جینٹس میں اور باقاعدہ عراق کی آرمی گارڈ آف آنر دے رہی ہے اور پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور سلمان فارسی کے پہلو میں دفن کیا. یہ معجزہ تو ہمارے زمانے کا 1932 صرف 90 سال. آپ میں سے بعض کے دادا نے اور بعض کے پردادا نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوگا. حذیفۃ الیمانی کا یہ مشہور معجزہ. البتہ یہ عرض کر دوں کیونکہ یہ شاید میری کل کی مجلس میں اشارتاً یہ بات آئے ایک بات اور وہ یہ ہے کہ خواب میں حذیفۃ الیمانی آ رہے ہیں اور وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ میری قبر خراب ہو رہی ہے یہاں سے میری میت کو نکالو. لیکن مومن اپنی مرضی سے دینی مسئلے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. اس وقت کے مرجع سے آیت اللہ آغا ابو الحسن اصفہانی باقاعدہ ان سے کانٹیکٹ کیا گیا. جب انہوں نے اجازت دی فتویٰ دیا تب یہ عمل کیا گیا. مرجعیت کی اہمیت مرجعیت کی طاقت مرجعیت سے پوچھے بغیر کوئی قدم نہ اٹھانا آج کے زمانے کا یہ بہت اہم مسئلہ. تو حذیفۃ الیمانی کہاں سے گئے کووٹ کے اندر. وہ سنیے یہ بہت اہم صحابی تھے. میں ان کی اہمیت بتا رہا ہوں. لیکن اور اہل بیت کے بہت مخلص تھے. لیکن جب جنگ بدر ہوئی اس وقت یہ اپنے باپ کے ساتھ کسی کام سے مکے گئے ہوئے تھے. یہ مدینے کے تھے اوریجنل مدینے کے باشندے تھے. مکے گئے ہوئے تھے کسی کام سے. ان کو خبر ملی کہ یہاں فوج تیار ہو رہی ہے ابو جہل کی قیادت میں. بدر آپ کو یاد ہے. بدر وہ ہے کہ اس وقت جس مظلوم امام کی شہادت کی تاریخیں ہیں جب وہ دربار یزید میں پہنچا تو یزید نے کہا تھا آج میں نے اپنے بدر و احد کے بزرگوں کا انتقام لیا. وہ جنگ بدر ہے جس کا انتقام لیا گیا کہ محمد کی نواسیوں کو قیدی بنا کے بازاروں اور درباروں میں لے جایا گیا. اور آج جمعے کا دن بھی گزر گیا لیکن ابھی جمعہ گزرا. آپ نے دعائے ندبہ پڑھی ہوگی. دعائے ندبہ میں احقاد البدریہ یہ بدر کا کینہ تھا جو اہل بیت اطہار اور خاص مولا علی کے خلاف نکالا گیا. تو بدر بہت اہم لڑائی ہے. یعنی اب تک سلسلہ جاری ہے بدر کا. دعائے ندبہ جب آپ پڑھتے ہیں بدر کو آپ یاد کرتے ہیں. اور یزید جب بدر کا تذکرہ دربار میں کرتا ہے تو وہ اپنے بزرگوں کو یاد کرتا ہے. حذیفۃ الیمانی کو اطلاع ملی کہ مدینے میں فوج تیار ہو رہی ہے. وہ اچانک مکے میں فوج تیار ہو رہی ہے اور مدینے پہ حملہ کرنے والی. ان کو معلوم ہے کہ ابھی مدینے میں مسلمان بہت کم ہے. ایک ایک سپاہی کی اہمیت ہے. چنانچہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑ کے نکلے مکہ مدینے جانے کے لیے. مکے سے مدینہ راستے میں مکے کے کافروں نے دیکھ لیا ان کو جا رہے ہیں روک لیا. یہ تو جانتے تھے یہ مدینے سے آئیں. روک لیا اور کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے وطن جا رہے ہیں. کہا لیکن ہم مدینے پہ اٹیک کرنے والے ہم کو ڈر ہے کہ تم محمد کی فوج میں شامل ہو کے ہمارے خلاف جنگ کرو گے. ہم تمہیں یہاں روک کے رکھتے ہیں جب تک کہ جنگ ختم نہ ہو. کہا کہ نہیں میں نہیں دوں گا مجھے مدینے جانے دو. کہا کہ تمہیں ہم سے وعدہ کرنا پڑے گا شرعی وعدہ کہ اگر مدینے جاؤ گے تو محمد کے ساتھی نہیں بنو گے. مجبوراً یہ وعدہ کر لیا.
مدینے پہنچے، یا رسول اللہ اب وہاں مسلمانوں کی فوج نکلنے والی، 313 کی مختصر سی فوج، ایک ایک سپاہی کی اہمیت ہے. کہا یا رسول اللہ ہم سے یہ زبردستی وعدہ لیا گیا راستے میں، اگر ہم یہ وعدہ نہ کرتے تو وہ ہمیں آنے ہی نہیں دیتے، مدینہ روک کے رکھتے مکے میں. پیغمبر نے کہا لیکن شرعی وعدہ ہے، چاہے کافروں سے کیا ہو، چاہے اسلام دشمنوں سے کیا ہو، چاہے ہم پر حملہ کرنے والوں سے کیا ہے، تمہیں اس کا احترام کرنا پڑے گا، یہ تم پر واجب ہے. ہمارے ہاں جھوٹ بولنا ایک کمال ہے، ہمارے ہاں جھوٹے وعدے کرنا ایک ہنر ہے، ہمارے ہاں چند ڈالر حاصل کرنے کی خاطر مس ڈکلیریشن کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں. پیغمبر نے بدر جیسی لڑائی میں جہاں ایک ایک سپاہی قیمتی ہے، حذیفۃ الیمانی اور ان کے باپ کو روک دی.